وما بدلوا تبديلا صدق اللہ العظیم. اکثر جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں میرا اندازہ ہے کہ وہ عالم ہیں، امام ہیں، مدرس ہیں. اس لیے آپ حضرات کی توجہ اور اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں اسی مناسبت سے عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا سے واپس بلانے کا ارادہ فرمایا اور حضرت اسرائیل اور حضرت جبرائیل دونوں ساتھ تشریف لائے تو اسرائیل علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ اجازت دیں تو لے کر آنا اور اجازت نہ دیں تو چھوڑ کر آ جانا. تو حضرت اسرائیل آئے اور یوں کہا کہ یا رسول اللہ آپ دنیا کے پہلے اور آخری شخص ہیں جس کے لیے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ وہ آنا چاہیں تو لانا اور نہ آنا چاہیں تو نہ. اب آپ بتائیں یا رسول اللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا کہ اسرائیل یہ بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ سے پوچھ کر کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں اسرائیل سے یہ کہلوایا کہ میں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں. اچھا اب جب یہ امت تنہا نہیں رہے گی تو پھر کون رہے گا؟ تو وہ پھر اللہ کے نبی نے بتایا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہوں گے. کس بات کے وارث ہوں گے؟ دراہم کے، دینار کے، حکومت کے. تو اس کو بھی واضح فرما دیا لم یورثوا دینارا ولا درہما کہ جی یہ درہم و دینار کی میراث نہیں ہے بلکہ انما ورث العلم، یہ علم کے وارث ہوں، علم نبوت کے، مزاج نبوت کے، کار نبوت کے. ایک ہے علم نبوت، ایک ہے مزاج نبوت، ایک ہے کار نبوت. دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی بات مزاج نبوت پر، کار نبوت کے طرز پر چلے گی. تو اب یہ جو گویا میراث ہمارے ذمہ ہوئی، اس میں میرے جیسے لوگوں نے تھوڑی سی کم سمجھی کہہ لیں اسے یا غلط فہمی کہہ لیں کہ ہم اس میراث کا مطلب یہ سمجھے کہ ہم اس کرسی کے وارث ہیں، ہم مصلی کے وارث ہیں، ہم منبر کے وارث ہیں، ہم مسند کے وارث ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کا حق اللہ کا فضل ہے کسی نہ کسی درجے میں اس زمانے سے آج تک لوگ ادا کر رہے ہیں. مصلی کا، منبر کا، محراب کا، مسند کا، کرسی کا.
لیکن جس طرح ہم کو میراث میں یہ کرسی ملی، مسند ملی، مصلی ملا، منبر ملا، اسی طرح میراث میں ہم کو طائف کے پتھر بھی ملے، ہم کو خندق کے موقع پر پیٹ پر پتھر باندھے جانا بھی ملا ہے، ہم کو مکہ کی گلیوں کے دھکے بھی ملے، ہم کو ساحر اور مجنون کے خطابات بھی ملے، یہ سب ہماری میراث ہے۔ اور اس میراث کو حاصل کرنے کے لیے وہ محنت کرنی پڑے گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو گمراہی سے نکال کر ہدایت پر لانے کے لیے کی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے جیسے دین کے قائد اور رہبر اور رہنما تھے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دنیا کے بھی قائد تھے، ان کی دنیا کے بھی رہبر تھے۔ تو میرے اور آپ جیسے لوگوں کو امت کو صرف نماز پڑھنا نہیں سکھانا ہے، صرف قرآن پڑھنا نہیں سکھانا ہے، بلکہ امت کے اندر وہ صفات پیدا کرنا ہے جن صفات کے ذریعے سے دنیا کی بسنے والی انسانیت یہ سمجھے کہ اگر ایک کامیاب زندگی اس دنیا میں کوئی انسان گزار سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزار سکتا ہے۔ یہ بات مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں لا کر دنیا کے بسنے والے انسانوں کو سمجھانی، یہ بات دنیا کو باور کرانی ہے کہ تمہاری ہر لائن میں قیادت ہمارے ہاتھ میں ہے، تمہاری ہر چیز میں رہبر ہم ہیں، یہ بات ہم کو تسلیم کروانی پڑے گی اور عملی طور سے اس کا نمائندہ بننا پڑے گا۔ صحابہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے سامنے چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ پیش آتا، ہم دوڑ کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے کیا کریں۔ ہم اس مقام پر ہیں جہاں امت کا ہر فرد اپنے ہر مسئلے میں، چاہے وہ اس کے دین کا ہو، چاہے وہ اس کی دنیا کا ہو، چاہے وہ اس کی معاشرت کا ہو، چاہے وہ اس کی یاری دوستی کا ہو، چاہے وہ اس کی تجارتوں کا ہو، وہ دوڑ کر ہمارے پاس آئے کہ میرے مسئلے کا حل تو مولوی صاحب کے پاس ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب یہ عام انسان اس کے دل میں ہم اپنی محبت پیدا کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل میں اپنی ایسی محبت پیدا کر دی تھی کہ وہ رسول اللہ کو دیکھے بغیر بے چین ہو جاتے تھے۔ حضرت ابو صوبان رضی اللہ عنہ تہجد کے وقت وضو کر رہے ہیں اور وضو کرتے کرتے بھاگ کھڑے ہوئے اور بھاگم بھاگ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ گئے، اور جب پہنچے تو سانس پھول رہی۔ صوبان کیا بات ہے، خیر تو ہے، اتنے بھاگ کر کیوں آئے، کیا پریشانی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی یاد آئی، دل کو چین نہیں آیا، بھاگا چلا آیا، اور قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کو دیکھ لیا، دل کو سکون مل گیا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ کیسی آپ سوچو کہ وہ کس طرح کی محبت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے
تو دیکھا کہ صوبان کی آنکھوں سے آنسو بہے. پوچھا صوبان رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہاں آپ کی یاد آئی، بھاگا چلا آیا، آپ کا دیدار کر لیا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، دل کو سکون مل گیا. لیکن یا رسول اللہ کل قیامت کے میدان میں آپ کی جنت تو بڑی اعلیٰ، آپ امام الانبیاء اور ہم ایک ادنا امتی، ہماری جنت کا درجہ بہت نیچے والا اوپر جا نہیں سکتا، آپ کی یاد ستائے گی تو ہم کیا کریں؟ اللہ جزائے خیر دے صوبان کو یہ سوال کر کے قیامت تک کے آنے والے میرے تمہارے جیسوں کا سب کا مسئلہ حل کر کے چلے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا صوبان المرء مع من احب. صوبان یہ رونے کی بات نہیں ہے، تم جس سے محبت کرو گے اللہ جنت میں اس سے تمہارے ساتھ جمع کر دے گا. یہ وہ محبت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی تھی. ہم کو یہ محبت عوام کو دینا یہ میراث میں ملا ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اپنی اتنی محبت جگا دیں کہ وہ اپنے کسی قدم کو اٹھانے سے پہلے بلا تکلف یہ کہہ دے کہ میں مولوی صاحب سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اور دیکھو اس زمانے میں ارتداد کو روکنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے. دنیا میں ذہنوں کو خراب کرنے کی جتنی تحریکیں چل رہی ان سب سے بچانے کا بھی صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم علماء، ہم ائمہ اپنے مسلیوں، اپنے مقتدیوں، اپنے دوستوں، اپنے علاقے والوں، اپنے محلے والوں، اپنے شہر والوں، ان کے دل میں اپنی اتنی محبت پیدا کر دیں کہ بڑی سے بڑی تحریک، بڑے سے بڑا نعرہ، بڑی سے بڑی کتاب، بڑے سے بڑا پوسٹر اس کے سامنے آئے تو وہ بلا تکلف یہ کہہ دے کہ تمہاری باتیں سب سر آنکھوں پر، لیکن مولوی صاحب سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. جب تک ہم اس پر نہیں آ جائیں ہم اس ارتداد کو روک نہیں پائیں. اور یہ ہمیں نبی سے میراث میں ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میراث میں ہم کو دیا. امت کے ساتھ شفقت، امت کے ساتھ محبت، امت کے لیے رونا، امت کے ضرورت کے وقت ان کے ساتھ کھڑے رہنا. آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں پر امت کو لا رہے تھے اس سے 2 قدم آگے خود رسول اللہ کھڑے ہوئے تھے. خندق کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آئے، یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی. 1 بار 2 بار 3 بار رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. جب تیسری مرتبہ طلحہ نے کہا یا رسول اللہ آج تیسری صبح ہے، اس زبان میں کچھ چکھا نہیں ہے، بھوک بڑی لگی. اللہ کے رسول نے فرمایا طلحہ ذرا میں بھی تو دیکھوں تیری بھوک کیسی ہے. حضرت طلحہ نے یوں کر کے چادر ہٹائی. یا رسول اللہ بھوک ایسی ہے کہ پیٹ پر پتھر بندھا ہے، اور بھوک ایسی ہے کہ آج تیسری صبح ہے، اس زبان میں کچھ چکھا نہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا طلحہ اگر تیری بھوک ایسی ہے تو دیکھ رسول اللہ کی بھوک ایسی ہے. اور اپنی چادر ہٹائی تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. فرمایا طلحہ اگر تیری زبان کو آج تیسری صبح ہے تو رسول اللہ کی زبان کو آج 7ویں صبح ہے. اس زبان میں کچھ چکھا نہیں. حضرت طلحہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے تو دکھ کے بھی ساتھی آپ، سکھ کے بھی ساتھی آپ، ہم کہاں جاتے. لیکن یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کا دل دکھانے نہیں آئے، آج کے بعد آپ کا دل دکھانے نہیں آئے. یہ کہہ کر طلحہ چل دیے. رسول اللہ نے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے میں کیا کروں،
ساتھیوں کی بھوک بھی نہیں مٹا سکتے. یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلا، پیچھے سے جابر آ گیا. جابر نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا. یا رسول اللہ، گھر میں 2-3 آدمیوں کا کھانا ہے، طلحہ کو بلا لیجئے، آپ چلیے کچھ کھا لیجئے. بات پوری بھی نہیں ہونے پائی، طلحہ 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 اعلان کر دو آج جابر کے یہاں سب کی دعوت ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی کہ 3 آدمیوں کا کھانا، 1500 کی دعوت اور جابر کے گھر پر. تو رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگے چلے گئے اور جا کر بیوی سے کہا اری اللہ کی بندی غضب ہو گئے، یہ حال تھا تو میں نے ایسا ایسا کہہ دیا، اور رسول اللہ نے تو میری بات پوری ہونے سے پہلے یہ کہہ لیا جابر کے گھر دعوت ہے، اب کیا ہوگا. ہائے وہ عورتیں بھی کیسی بنی ہوئی تھیں، کہنے لگی جابر دعوت تم نے کی ہے یا دعوت رسول اللہ نے کی ہے؟ کہنے لگے نہیں دعوت تو رسول اللہ نے کی ہے. کہ پھر کیا بات ہے، جب دعوت رسول اللہ نے کی ہے تو کھانا بھی رسول کا اللہ کھلائے گا. یہ وہ محبت تھی اور وہ تعلق تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا، اور یہ محبت اور تعلق ان صحابہ کے دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 قدم آگے چلنے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا، اور یہ ہمیں میراث میں ملا ہے. یہ ہمیں میراث میں ملا ہے کہ ہم کو امت کو جس چیز پر لانا ہے اس میں ہم کو 4 قدم آگے چلنا. جب تک ہم اپنے قدم آگے نہیں بڑھائیں گے اور ہم جو امت سے چاہتے ہیں اس سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش نہیں کریں گے، امت اس رخ پر نہیں آئے گی. یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے ہماری، اور لوگوں کے دلوں میں محبت کو پیدا کرنے کا راستہ یہ اللہ نے بتا دیا ہے. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت کیسے ہوگی. ان سے کہیے کہ تم محمد الرسول اللہ سے محبت کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ محبت کرے گا تو اعلان ہوگا. جبریل جاؤ زمین پر اعلان کر دو میں فلاں کے بیٹے فلاں سے محبت کرتا ہوں. آسمان پر سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اے انسانوں تم بھی اس سے محبت کرو. اس محبت کو پانے کے لیے کہ لوگوں کے دلوں میں میری اتنی محبت آ جائے کہ وہ مجھ سے پوچھے بغیر اپنا قدم نہ اٹھائیں، میری مرضی کے خلاف نہ چلیں، اس محبت کو لانے کے لیے مجھے تمہیں پہلے عاشق رسول بننا پڑے گا. عاشق رسول بننا پڑے گا، اور یہ عشق رسول یہی اللہ کی محبت کو دل میں لائے گا. یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے جس کو ہمیں اور آپ کو نبھانا ہے، کرنا ہے. اس ذمہ داری کو لے کر چلنا ہے. آپ غور کریں ان علماء کی تاریخ پر جن سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے، ان کی زندگیاں کیسی تھیں. شاید آپ حضرات نے نام سنا ہو حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا فضل حق گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے وہ خلیفہ تھے اور بڑے اللہ والے تھے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنا شیخ مانا کرتے تھے. تو والد صاحب ہمارے اکثر ان کے پاس جایا کرتے تھے، اور ہمیں یاد ہے جب ہماری عمر شاید 5 سال تھی، ہم اور ہمارے بڑے بھائی ہم دونوں کو لے کر والد صاحب گئے تھے. تو مولانا نے پوچھا کہ ہمارے والد ماسٹر تھے، تو پوچھا ماسٹر صاحب کیسے آئے؟ فرمایا حضرت بچوں کو ملانے لایا ہوں.
آپ انہیں پہچان لیں یا آپ کو پہچان لیں کہ پروگرام کیا ہے، واپس جا رہا ہوں، بس اسی لیے آیا تھا۔ تو ایک بار والد صاحب جب گئے تو مولانا جانے کے لیے تیار تھے، تو مولانا کے پاس ایک رومال میں ایک تھیلا تھا، وہ تھیلا مولانا کے کندھے پر مولانا جا رہے تھے۔ تو والد صاحب نے پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں 3 دن پرتاپ گڑھ کے جتنے دیہات ہیں ان دیہاتوں میں ہفتے میں 3 دن رہتا ہوں، صبح سے شام تک وہاں لوگوں کے پاس جاتا ہوں، ملتا ہوں، ان کا کلمہ ٹھیک کراتا ہوں، ان کو توبہ کراتا ہوں، اور ماسٹر صاحب کسی کا کھاتا نہیں ہوں۔ یہ تھیلا ہے، اس میں میرے چنے اور کشمش رکھے ہوئے ہیں، 3 دن یہ چنا کشمش کھا کر لگاتا ہوں۔ اس طرح پورے علاقے میں 22 سال تک پرتاپ گڑھ اور الہ آباد کے اطراف میں اور ان کے دیہاتوں میں پھر کر لوگوں کو توبہ کرائی اور لوگوں کے کلمے درست کرائے، لوگوں کی زندگیوں میں حرام کو نکالا، حلال کو داخل کیا۔ ایسے نہ جانے کتنے اللہ کے بندے۔ ہمارے خاندان کے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا سید امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ پورا علاقہ ہمارا جو اصل آبائی وطن ہے نصیر آباد ضلع رائے بریلی، وہاں سے لے کر الہ آباد تک اور آگے رائے بریلی، سلطان پور، یہ سارا علاقہ یو پی کا اللہ نے عجیب رعب دیا تھا اور عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ دیا تھا۔ جہاں جہاں جس علاقے میں وہ پہنچ گئے، چلے گئے، آج تک وہاں بدعت نہیں پنپ پائی۔ عجیب اللہ کی شان ہے۔ بڑے بڑے افسران اور بڑے بڑے انگریز وہ سب کعبہ کرتے تھے، ان کو بڑی اونچوں سے بہت چڑ تھی، تو جو کوئی جاتا تھا اور بڑی مونچھوں والا ہوتا تھا تو وہ اس کو بٹھاتے تھے اور نائی کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ مونچھ بناؤ۔ اس کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ چوں کر دے، وہ وہاں سے مونچھ بنوا کے ہی نکلتا تھا۔ اللہ نے کام لیا اور آج آپ اس علاقے میں جائیے، شاید حضرت مولانا قمر الزمان صاحب مدد اللہ العالی صاحب حضرات واقف ہوں گے، کبھی حضرت کے سامنے تذکرہ کر دیجئے گا۔ میں ایک گجرات میں تحدیث بن نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں، میں کیا اور میری ہستی کیا۔ ایک مسجد کا افتتاح تھا، اس مسجد کے افتتاح میں جو صاحب نے مسجد بنوائی تھی ان سے میرا تعلق تھا، تو اس مسجد کی تعمیر کے مشورے میں انہوں نے مجھے شریک رکھا تھا۔ 3-4 سفر ہوئے تھے۔ جب وہ مسجد کا افتتاح ہوا تو انہوں نے مجھے دعوت دی، حضرت مولانا کی دعا پر اس کا افتتاح ہونا تھا۔ خیر وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بات تم کر لو اور دعا مولانا کرا دیں گے۔ خیر وہ ہم نے بات کی، بات کرنے کے بعد حضرت مولانا قمر الزمان صاحب مدد اللہ العالی نے فرمایا کہ میری طرف اشارہ کر کے کہ یہ تو ہمارے شہزادے ہیں اور ہم جو آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم کو جو دین ملا وہ ان کے خاندان کے طفیل ملا۔ وہ حضرت مولانا سید امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا کہ حضرت میرے گھر آئے تھے اور ان کے آنے کی وجہ سے گھر کی زندگی بدل گئی، اور اللہ نے جو ہے پھر گھر میں حفاظ بھی پیدا کیے، علماء پیدا کیے۔ آج دیکھو اگر غور کیا جائے تو اس وقت کے ہمارے ہندوستان کے شاید سب سے بڑے بزرگوں میں اب وہی ایک ہستی بچی۔ تو کام کے لیے قربانی چاہیے، کام کے لیے اپنے کو مٹانا پڑے گا۔ وہ شعر ہے نا ایک، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو وہ مٹانے کی سوچ، میں کچھ نہیں، میری حیثیت کچھ نہیں، میں تو اللہ کے دین کا خادم ہوں اور میں اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں دنیا کے اندر اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ان نیتوں کے ساتھ، ان عزائم کے ساتھ جب آپ جیسے قیمتی حضرات، آپ جیسے باصلاحیت لوگ میدان عمل میں اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تھوڑے وقت میں بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔
اور ایسے کام جس کا دنیا تصور نہیں کر پاتی. آج اللہ کا شکر ہے آپ جس ادارے میں بیٹھے ہیں تھوڑی سی کارگزاری میرے سامنے آئی. اللہ کا شکر ہے کہ ایک مثالی ادارہ ہے, ایک نمونہ ہے, لیکن یہ اس سے اور بہتر ہو سکتا ہے. اس کو ہم اور زیادہ آگے لے جا سکتے ہیں. اس کے لیے یقینی بات ہے قربانی ہمیں دینی پڑے گی. ہم جیسے ابھی حضرات بیٹھے تھے تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چاول جیسے پرانے بنو, کپڑے جیسے نہیں, کہ کپڑا جتنا پرانا ہوگا اتنی جلدی پھٹ جائے. تو ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں, داڑھی سفید ہوتی جاتی ہے, ہم کو غصہ زیادہ آنے لگتا ہے, ہم ڈانٹ ڈپٹ زیادہ کرنے لگتے ہیں, ہم قانون زیادہ بتانے لگتے ہیں. فرمایا چاول جیسے پرانے بنو کہ چاول جتنا پرانا ہوگا اتنی خوشبو بڑھے گی. تو ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں ہماری خوشبو پھیلتی چلی جائے, چھوٹے محبت میں ہمارے دیوانے ہوتے چلے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ جو نبی کے پاس آتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں, سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اپنے اہل اللہ میں, اپنے بڑوں میں آپ غور کریے گا اس بات کو, تو یہ صفت بہت غالب عنصر میں نظر آئے گی. حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب ہم پہنچے تو مولانا کے ساتھ جو ان کا خادم آیا تھا پڑوس کے ملک سے, اس کو 10 دن کا ویزا ملا اور اس کے بعد ویزا بڑھا لینا. وہ چلا گیا. اللہ کی شان, اللہ کا فضل میرے اوپر کہ اللہ نے پھر اس کی جگہ مجھے دے دی. تو علی گڑھ کے کچھ ساتھیوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت وہ آپ کا خادم عمیر نام تھا اس کا, کہ وہ عمیر چلا گیا, آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ کہنے لگے جس دن وہ جا رہا تھا میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اللہ مجھے عمیر کا بدل دے دے, کہ پھر اللہ نے مجھے, میں سر دبا رہا تھا, میرے سر کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے کہا مجھے اللہ نے نعمت بدل دیا, مجھے اللہ نے نعمت بدل دیا. اب اس محبت کو لے کر کہاں جاؤں گے, دنیا میں کہیں ملے؟ دیکھو حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ, باپ چچا بھائی سب آئے اور غلامی سے نکالنے آئے, آزادی کی زندگی پر لے جانے کے لیے آئے. تو کیا کہا؟ ابا, بھیا, چاچا, تمہاری ساری محبتیں سر آنکھوں پر, لیکن میں ان کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. اور رسول اللہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگے فدا ہو ابی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان, بھلا میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا؟ کیا وہ محبت تھی. تو یہ محبت امت کو دینا, یہ مجھے اور آپ کو میراث میں ملنا ہے. اور انشاءاللہ جتنا ہم اس سوچ کے ساتھ دنیا میں چلیں گے کہ ہم نبی کے وارث ہیں اور میراث میں ہم کو یہ سب ملا ہے, خدا کی قسم گالیاں دینے والوں کی گالیاں مجھے پھول جیسی لگیں گی, برا بھلا کہنے والوں کی برائی میری ہمت کو اور بڑھائے گی کہ میرے نبی کے ساتھ تو اس سے زیادہ ہوا, میں اپنے نبی کا وارث ہوں, اگر یہ میرے ساتھ ہو گیا تو کون سی بڑی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو جہاں کام ہوگا وہاں مخالفت ہوگا, یہ طے شدہ بات ہے. ہمارے یہاں پھر جو ہمارا علاقہ ہے یو پی کا فیروز آباد, اٹاوا, یہ سب اضلاع جو ہے بہت جہالت زدہ, بہت بدعات, بہت خرافات, سب کچھ. ہمارے والد صاحب 1966 میں وہاں پہنچے اور ہمارے والد نے بہت محنت کی ہے اس پورے علاقے میں. تو اب جب محنت کی تو الحمدللہ اس محنت کے اثرات ہوئے, لوگوں کی زندگیاں بدلی, لوگ جہالت سے نکلے, لوگ بدعت سے نکلے. اچھا اب جن کی دکانیں بند ہوئی ان کو ظاہر بات ہے کہ ان کو تو مخالفت کرنا ہے, انہوں نے مخالفت شروع کی اور زبردست مخالفت ہوئی اور بہت
سخت سے سخت حالات ہمارے والد صاحب نے جھیلے. تو ایک مرتبہ والد صاحب بہت پریشان ہو گئے تو نظام الدین گئے اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور جا کر کے رونے لگے کہ حضرت بہت مخالفت ہے، پریشان ہو گیا، اتنے حالات ہیں، اتنی پریشانیاں. حضرت نے فرمایا الحمدللہ. والد صاحب کہنے لگے حضرت میں اپنا رو رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ. فرمایا کہ الحمدللہ کام ہو رہا ہے. مخالفت کس کی ہوگی؟ جو کام کرے گا. کام ہی نہ کرے تو مخالفت کس بات کی؟ اس لیے کبھی مخالفت سے متاثر نہ ہو، اپنے کام میں لگا رہے. مخالفت کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں. ہمارے والد صاحب جب ہم پڑھ کر کے آئے تو ہمارے والد صاحب نے ہم لوگوں سے، بھائیوں سے یوں کہا کہ دیکھو بیٹا، کام کرنے سے پہلے دو باتیں سوچ لیں. ایک تو یہ کہ جو کام تم کرنے جا رہے ہو یہ قرآن اور سنت کے خلاف تو نہیں، اور دوسرے اس کام کے کرنے سے اللہ ناراض تو نہیں ہوگا. بس اگر ان دو باتوں کا جواب تم کو مثبت مل جائے کہ نہیں یہ کام قرآن و سنت کے مطابق ہے اور اس کام سے اللہ ناراض نہیں ہوگا، پھر تم کسی کی پرواہ مت کرنا، اللہ خود بخود تمہارے معاونین پیدا کر دے گا اور کام ہوتا چلا جائے گا. اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. 1992 میں جب بابری مسجد کا سانحہ ہوا تو اس کے بعد ہمارے یہاں ایک اسکول تھا، RSS کا تھا، پڑھائی اچھی تھی تو مسلمان بچے بھی جاتے تھے. تو جیسے ہی کرفیو کھلا اور اسکول کھلا تو پہلے دن وہاں ٹیچر نے بچوں سے یہ پوچھا کہ بتاؤ وہاں پر مسجد تھا یا مندر؟ مسلمان بچوں نے کہا مسجد، غیر مسلم بچوں نے کہا مندر. ٹیچر نے کہا کہ نہیں، وہاں مندر ہی تھا اور مندر ہی بنے گا. یہ 1992 کی بات ہے. اچھا چونکہ برننگ ٹاپک تھا تو وہ جو بچے تھے انہوں نے گھر پہ کہا، گھر سے ان کے والدین ہمارے والد صاحب کے پاس آئے کہ جی ہم اپنے بچوں کو وہاں نہیں بھیجیں گے، آپ ان کے پڑھنے کا انتظام کرو. ہمارے والد ایک سرکاری کالج میں پرنسپل تھے. تو اب والد صاحب نے صبح ہم بھائیوں سے، ہم اور ہمارے بڑے بھائی دونوں سے یہ کہا کہ رات ایسے ایسے لوگ آئے تھے اور بتاؤ کیا ہونا چاہیے. ہم لوگوں نے کہا کہ آپ بتائیے. تو والد صاحب نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم لوگ سہارنپور چلے جاؤ اور اپنے اساتذہ سے مشورہ کر کے آؤ. تو ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری رضوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے بے انتہا شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے اساتذہ تھے. ہم دونوں بھائی ان کے پاس گئے، ان سے مشورہ کیا تو سب نے ایک بات کہی کہ اس کو